اب ذرا ذبح کے مسئلے دیکھ لیجئے کہ قصائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے اور اس کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب ہونا ضروری ہے. یعنی کرسچن یا یہودی بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ مسلمان سے ہی ذبح کروائیں. ہاں، اس مسلمان کا باوضو ہونا، باغسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ بالفرض کوئی حالت جنابت میں بھی ذبح کر دیتا ہے، جانور ذبح ہو جائے گا. جانور کے حلال ہونے سے یا ذبح کے صحیح ہونے سے طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ناپاکی اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی باغسل بھی ہو، باوضو بھی ہو. مزید اس کے مسائل عرض کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قصائی کا مسلمان ہونا افضل اور اولیٰ ہے. بہت بہتر ہے کہ وہ با طہارت ہو، یعنی غسل بھی اس کا مکمل ہو اور اس نے وضو بھی کیا ہوا ہو. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ قربانی کے لیے یا جانور ذبح کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بے وضو بھی جانور قربان کیا بلکہ حالت جنابت میں بھی کیا، جانور بالکل حلال ہو جائے گا. یہ ذبح صحیح ہے. اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ایک بہن نے بھی کویسچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے. ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو. یعنی 9-10 سال کا سے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے. تو یہ ایسی چھری چلانی چاہیے اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. 4 رگیں کٹ جاتی ہیں اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا تو ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اچھی طرح اطمینان کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیحدہ ہو جائے. ذبیحہ تب بھی ہو جائے گا، قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس لیے ایک لمٹ تک لے کر جائیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ 4 رگیں کٹ جائیں. اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر، اگر پاسبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. اگر اس رخ پر ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائے سیدھی جانب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ اس کا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. ویسے بائیں پہلو پر اگر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے ذبح سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں، پانی وغیرہ دیں. بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے. چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں